پاک اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، وہ حصہ جس سے مشرکین کو چڑ ہوتی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کے ذریعہ سے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس میں کوئی نرمی کا پہلو اختیار نہیں کرنا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم مفسرین نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین امید لگائے ہوئے ہیں، مشرکین امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید آپ اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں گے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور ان کی یہ امید پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے تھے کہ آپ کچھ نرمی اختیار کریں، آپ کچھ نرمی اختیار کریں، ہم بھی نرمی اختیار کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی اختیار کریں پھر وہ بھی نرمی کریں گے آپ کی مخالفت میں، آپ کی مخالفت وہ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے اس معاملے میں نرمی نہیں کرنی ہے، ان کی یہ امید کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وہ امید رکھتے ہیں کہ شاید آپ چھوڑ دیں گے بعض اس حصے کو، اس چیز کے بعض حصے کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن کے کچھ حصے کو چھوڑ دیں گے جس میں ان کے بتوں کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کے معبودان باطلہ کے باطل ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اس حصے کو آپ چھوڑ دیں گے، یہ امید لگائے ہوئے ہیں وہ نہیں، ان کی یہ امید پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ امید وہ کیوں لگائے ہوئے تھے؟ اس وجہ سے کہ ان میں سے بہت سارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن پاک خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور بنا کر پھر لا کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم جب بار بار ان سے کہیں گے کچھ نرمی کچھ نرمی کچھ نرمی اختیار کرو، تو پھر ایک نہ ایک دن یہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ نرمی کریں گے، اور جب یہ نرمی کریں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، ہم کہیں گے دیکھا پہلے مخالفت کرتا آج مان لیا، پہلے مخالفت کرتا تھا آج مان لیا، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں افتراہ کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ نے خود اس کو بنا لیا ہے، تبھی بار بار وہ آ کر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی اختیار کریں، ہمارے معبودوں کی زیادہ مخالفت نہ کریں، کچھ آپ نرم ہو جائیں کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں، مل جل کے گاڑی چلاتے ہیں جی، یکجہتی کے ساتھ چلیں گے، تو کہا نہ یہاں کوئی یکجہتی نہیں ہوگی۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، قل آپ کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، تو تم لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں مفتریات گھڑی ہوئی، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے خود قرآن پاک کو گھڑ لیا ہے تو پھر تم بھی فصاحت اور بلاغت والے ہو، اور فصاحت اور بلاغت کا تمہیں دعویٰ بھی ہے، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، باقی دنیا کو عجم کہتے ہو، عرب کا مطلب ہے بولنے والا اور عجم کا مطلب ہے گونگا، عجمی کا مطلب ہے گونگا جو بول ہی نہیں سکتا ہے، تو باقی دنیا کو کہتے تھے ان کے پاس زبان یہ بول نہیں سکتے، بولنے والے تو ہم ہی ہیں، تو کہا پھر لاؤ تم بھی، میدان کھلا پڑا ہے، تم بھی لے کر آؤ، اور تم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 104 کو چھوڑو، صرف تم 10 ہی بنا کر لے آؤ اس جیسی، جن جو گھڑی ہوئی ہوں، یعنی تمہاری طرف سے گھڑی ہوئی ہوں بنائی ہوئی ہوں، وہ 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، اور دیکھو صرف تم سے نہیں کہا جا رہا ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہ، تم بلا لو ان کو بھی، من استطعتم جن کو تم طاقت رکھتے ہو بلانے کی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو پھر تم بنا کر لے آؤ 10 صورتیں اور اپنے ساتھ سب کو ملا دو، سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، انسان بھی جنات بھی سب کے سب آ جائیں، سب کو بلا لو اور 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ ایک مطلب، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم
اپنے معبودان باطلہ کو بھی بلا لو جن کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں اور ہمارے حاجت روا ہیں، تو اس وقت تمہیں ایک مشکل پڑی ہوئی ہے کہ تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، تو بولو ان کو، یہ جو تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، تمہاری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، تمہاری مشکلات کو حل کرتے ہیں، اس مشکل کو بھی حل کریں، اپنے معبودان باطلہ کو بلا لو، وہ تمہاری مدد کریں اور پھر تم 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ان کو بھی کچھ اختیارات ہیں تو پھر لا کر دکھاؤ، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور قرآن پاک نے یہ جو ان کو چیلنج دیا ہے تو یہ مختلف انداز سے دیا۔ پہلے یہ کہا پورا قرآن پاک بنا کر لے آؤ، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اسی طرح اس کے بعد پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا جو یہاں ہے، اور پھر ایک صورت کا چیلنج دیا گیا جو اس سے پہلے سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے، اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور پھر ایک آیت کا چیلنج دیا گیا جو سورہ طور کے اندر ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک بات یعنی ایک جملہ ایک آیت ہی بنا کر لے آئیں، لیکن وہ لا نہیں سکے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہیں کر سکے، یعنی قرآن کی طرح کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، نہیں لا سکتے ہو قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی، تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا اگر تم سچے ہو تم لا کر دکھاؤ، اور پھر ایمان والوں کو خطاب ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ تمہیں اس کا جواب نہ دیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، استجاب یستجیب کا معنی جواب دینا، کسی کی بات کو قبول کر کے آگے سے پھر اس کا جواب دینا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، یعنی اس کا وہ جواب نہ دے سکیں، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق، اللہ نے اپنے علم سے اس کو اتارا ہے، کوئی اور اس کو بنانے والا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر وہ یعنی مشرکین تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، جواب نہ دے سکیں، تو جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق۔ ایک مفہوم یہ، دوسرا مفہوم یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکارو کہ یہ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آئیں، تو اگر تمہارے معبودان باطلہ، یعنی اب خطاب کافروں کو ہوگا کہ اگر تمہارے معبودان باطلہ تمہاری اس بات کو نہیں مانتے، تمہاری مدد کے لیے نہیں آتے ہیں اور تمہیں نہیں سکھاتے ہیں 10 صورتیں، تو جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ کتاب، یہ قرآن پاک اللہ کے علم کے مطابق اتارا گیا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو تمہاری اس مشکل میں تمہارے کام آتا اور تمہیں کہتا کہ 10 صورتیں کیا ہے، میں تو 20 بنوا سکتا ہوں، میں تو 50 بنوا سکتا ہوں، اس کی تو صرف جو ہے 114 صورتیں ہیں، میں تو 120 بنا کر لے آؤں گا، اگر کچھ کسی کے اختیار میں ہوتا، لیکن ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ ثابت ہو گیا وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق، اور یہ بھی جان لو اللہ الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرنے والے ہو
یعنی جب تم ناکام ہوگے کہ اب تم اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، تم ایک صورت بھی اس جیسی بنا کر نہیں لا سکے، تو اب حجت تمام ہوگی، دلائل واضح ہو گئے۔ اب کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرنے والے ہو؟ یعنی فرما برداری اختیار کرو گے، اب مان جاؤ گے، اب تو تمہارے پاس کوئی جواب رہا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب مان جاؤ کیونکہ تم لاجواب ہو چکے ہو۔ لیکن مانا؟ پھر نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ اس کا جواب من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ وہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں پڑے ہوئے تھے، دنیا کی زیب و زینت اختیار کیے ہوئے تھے، اور دنیا کا مال و دولت ان کے پاس تھا، بس یہی ایک آڑ بنی ہوئی تھی ان کے لیے کہ وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا ساز و سامان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کچھ مرتبہ اور مقام ہے اللہ کے یہاں، اس لیے اس نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کا ساتھ دینے والے وہ بھی غربا ہیں، فقراء ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، بس یہ دنیا کی اکڑ مکڑ جو تھی دنیا کے مال و دولت کی، یہی ان کو ایمان قبول نہیں کرنے دے رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کا قانون دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو یہاں محنت کرے گا تو وہ اس کا پھل پائے گا، چاہے وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا۔ جو ترقی کرنا چاہے گا وہ ترقی کرے گا، چونکہ دنیا دار العمل اور دار الاسباب ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے۔ تو جو یہاں محنت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اس کا پھل پائے گا۔ لہٰذا جو دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پوری دے دیں گے، اس کے عمل کا بدلہ اس کو پورا دنیا میں مل جائے گا۔ یعنی جو وہ کرنا چاہے گا ہم اس کے لیے اسباب مہیا کر دیں گے، اور پھر وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ دنیا کی اس ترقی کو یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور آخرت میں بھی مجھے کچھ ملے گا، نہ، آخرت میں اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی غیر قومیں کتنی ترقی کرتی جا رہی ہیں، اور مسلمان جن کو ترقی کرنی چاہیے تھی، جن کے پاس سب کچھ تھا، وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بات ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہے کہ یہ نافرمانی کے باوجود اتنی ترقیاں کر رہے ہیں اور ہم فرما بردار ہیں، پھر بھی ہم پیچھے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ترقی سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہاں کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو یہاں محنت کرے گا اس کو ملے گا، لیکن آخرت جو ہے وہ ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، اور عمل صالح بھی تبھی قبول ہوگا جب ایمان اس کے پاس ہوگا، ورنہ کسی کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص چاہتا ہے دنیاوی زندگی کو، جو دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کو چاہتا ہے، یعنی زیب و زینت کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، نوفی الیہم، تو ہم پورا دے دیتے ہیں انہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، دنیا میں، یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا نتیجہ ان کو مل جائے گا۔ وہ ترقی حاصل کرنا چاہیں گے، یہاں ان کو ترقی دے دی جائے گی۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں دنیا میں کچھ بھی کمی نہیں کیے جائیں گے، یعنی یہاں ان کے عمل کا پورا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا۔ محنت کریں گے، صبح سے بیٹھے گا دکان کھول کے شام تک تو کما کر ہی واپس آئے گا۔ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں کہ وہ نافرمان ہے تو اس کی تو بازو ٹوٹ جانی چاہیے، اس کا تو مکان تباہ ہو جانا چاہیے، اس پہ آسمان سے بجلی گر جانی چاہیے۔ کہا ایسا یہ قانون اللہ کا یہاں دنیا کے اندر نہیں ہے، اور آج ہماری سوچ یہ بن گئی ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ضرور اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی تبھی اس پر یہ پریشانی آئی ہے۔ بنتا ہے ہمارا ذہن کہ نہیں جی؟ کسی کے کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے تو کہ ہاں دیکھا یہ ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، اس کو یہ سزا لگ گئی۔ ارے سزا تو آخرت میں ہے، یہاں سزا نہیں، تو یہاں اس کو ہم سزا کی طرف منسوب
نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر تو اللہ والے جو نیک لوگ ہیں وہ تو زیادہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے اور اس کو پریشانیاں زیادہ گھیرتی ہیں۔ تو دنیا میں کسی کے اوپر پریشانیوں کا آ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اور دنیا میں کسی کو راحت اور آرام کا حاصل ہو جانا اور دنیا کی زیب و زینت کا حاصل ہو جانا یہ اللہ کی محبوبیت کی علامت نہیں ہے۔ یہاں تو جو محنت کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دے دیں گے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے گا، اس کو چاہے گا، اس کو حاصل کرنا چاہے گا، وزینت، اور اس کی زیب و زینت کو حاصل کرنا چاہے گا، نوفی الیہم، تو ہم انہیں دے دیں گے پورا اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال انہیں پورے دے دیں گے، یعنی ان کی محنت ان کی کام آ جائے گی فیہا، دنیاوی زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی نیکی کے کام بھی کرے گا، رفائی کام دنیا کے اندر کرے گا، کافر مشرک نافرمان، تو اس کا بھی اللہ اس کو بدلہ دے گا یہاں دنیا کے اندر ہی۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر اپنی نیکیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی کھاتا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا بدلہ یہیں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، الذین لیس لہم، جن کے لیے نہیں ہوگا، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، یعنی ان کے لیے آخرت میں آگ ہی آگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان ان کے پاس ہے نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَحَبِطَ، اور ضائع ہو گیا وہ جو وہ کرتے تھے، فیہا، دنیا میں، یعنی دنیا میں جو کچھ انہوں نے مال و دولت کمایا تھا، یہاں عہدہ حاصل کیا تھا، ترقی حاصل کی تھی، وہ سب دنیا کے اندر ہی رہ گئی، وہ ان کے ساتھ آخرت میں کچھ بھی نہیں آئی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا وہ جو وہ کرتے تھے، یعنی اگر کوئی نیکی کے کام کرتے تھے، رفائی کام دنیا کے اندر کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے کام کرتے تھے، ان کا بدلہ بھی ان کو دنیا میں دے دیا گیا، یہاں آخرت میں وہ باطل ہو گیا، یہاں کچھ بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، بغیر اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور وہی عمل قبول ہوگا جو رسول کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہو، خوشنما لگتا ہو، لیکن رسول کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وہاں تو وہی قبول ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ 10 صورتیں جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، وادعوا، اور تم بلا لو، من استطعتم، جن کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم يستجیبوا لکم، بس اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں، فَعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم ہو فرما برداری اختیار کرنے والے، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص دنیاوی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وَزِينَتَهَا، اور اس کی زیب و زینت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم پورا دے دیتے ہیں انہیں ان کے اعمال، فیہا، اس میں، یعنی دنیاوی زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں کیے جاتے، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں دنیاوی زندگی میں لا یبخسون، کمی نہیں کیے جاتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین لیس لہم، کہ جن کے لیے نہیں ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، وحبط ما صنعوا فیہا،
اور ضائع ہو گئے ان کے وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا وہ جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے، یعنی جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے تھے سب باطل ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے